अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज की दो बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू शनीद होगी। एक तो आपकी जो एवनफील्ड वर्डिक्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है जो 40 से 45 सफ़ात पर मुश्तमिल है, विच इन इट सेल्फ इज़ वेरी रेयर। यूजुअली इस तरह होता नहीं है, ऐसा क्यों है? प्लस उसके अंदर ये कहा गया है कि एवनफील्ड करप्शन रेफरेंस जो है ये अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं होगा। ये भी एक अपनी ऑब्जर्वेशन जज साहिबान ने इसके अंदर दी है। नैब के हवाले से एक चार्जशीट भी महसूस होती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर इसी तरह नैब की परफॉर्मेंस रही तो क्या अपील के अंदर कौन जीतेगा, किसके हक में जाएगी, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा अहम आज का टॉपिक है जो आपके नेक्टा चीफ ने डीपीओ तबादले केस के हवाले से जो एक तफसीली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन पंजाब पुलिस के साबिक सरबराह कलीम इमाम जो है उनका जो ऑफिस है, उनकी जो पोस्ट है वो फ़कत एक रबर स्टैंप की तरह उसको इस्तेमाल किया गया और डीपीओ के ट्रांसफ़र के जो अहकाम जारी हुए थे वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर पंजाब बुज़दार साहब के दफ्तर से जारी हुए। और ये किस तरह पूरा का पूरा वाकया जो है ये पैन आउट हुआ उसकी तफसील इस रिपोर्ट के अंदर दी हुई है। ये जहन में रखिएगा, इससे पहले जो एक रिपोर्ट इंक्वायरी कराई गई थी उसको एब्सोल्यूट रबिश करार दिया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। इस रिपोर्ट को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि ये सख्त डैमिंग है एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए, एक ऐसी जमात के लिए जो तब्दीली का नारा लगाती है, जो कहती है कि नेपोटिज्म के ऊपर हम नहीं बिलीव करते, जो कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स को हरासा नहीं किया जाएगा, अपने अहकामात पे नहीं चलाया जाएगा। अब देखना यह है कि जो सवाल आला अदालत ने पूछा कि क्यों ना एहसन जमील गुज्जर पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस चलाया जाए, क्यों ना 6263(1)F जो है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस्तेमाल की जाए, क्या ये वाकई होगा, क्या ये रिपोर्ट वेकअप कॉल होगी तहरीक इंसाफ के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, सीनियर वजीर हैं बराए एजुकेशन तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं PMLN की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, उनका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी बिकॉज वो अदालत में भी अपेयर हो रहे हैं इस केस के हवाले से। अहमद अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कि नेक्टा चीफ की जो आज रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट जो आज मंजर आम पर आई है और जो पेश भी कर दी गई है उसके हवाले से बात करूंगी। बट टू बिगिन विद, क्या ये मेरा कहना गलत होगा कि शायद तमाम तर सूबों में तमाम तर एडवोकेट जनरल्स में से आपकी नौकरी सबसे मुश्किल है, गिवन कि आपको बुज़दार साहब को ब्रीफ करना होता है जो यूजुअली बड़े कंफ्यूज दिखाई देते हैं? देखिए, बात यह है कि बीइंग एडवोकेट जनरल उनको हर मैटर जहाँ पे बराबर की लीगल एस्पेक्ट होगा मैंने उनको जरूर ब्रीफ करूंगा और उनको मुझसे ब्रीफिंग जो है वो लेनी भी चाहिए और वो लेते भी हैं। अभी तक तो ऐसी सूरत हाल है। अब बात यह है कि अभी जो सूरत हाल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि वो कोई उन्होंने बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में देखिए एक फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन लड़े MPA का फर्स्ट टाइम और उसमें वो चीफ मिनिस्टर हो गए, लेकिन मैंने उनको ये देखा है कि उनमें एबिलिटी टू लर्न बहुत ज्यादा है और बड़ी जल्दी पिक कर देंगे। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो आप कहेंगे तो चले हमारी भी यही दुआ है जल्दी पिक कर जाए। इट्स अ वेरी बिग प्रोविंस वी आर टॉकिंग अबाउट। सर, मगर ये नेक्टा चीफ की आज की रिपोर्ट निहायत डैमिंग है फॉर द चीफ मिनिस्टर। कोई डैमेज नहीं है, वो हम उसका जवाब देंगे। वो बायस रिपोर्ट है। वैसे मैं आपको ये बता, बायस है रिपोर्ट, इसलिए कि जिसने ये रिपोर्ट दी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात होगी, वो तीन नाम जो लिए गए थे IG पंजाब के लिए, IG की अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो उनमें से ये तीसरे थे जो ड्रॉप हो गए। सर, आप ये समझते हैं ना कि 3 नाम तो होंगे जरूर, उनमें से इनका नाम भी होगा, मगर इनकी क्रेडिबिलिटी और शफाफियत और इनके हवाले से रेपुटेशन इनकी जबरदस्त है। सर, इनके बारे में कहा जाता है नो पॉलिटिशियन कैन अफोर्ड हिम। नहीं, मैं काबिलियत का अपनी देखा नहीं, काबिलियत इंसान की अपनी जगह है। उसका किसी मामले को जॉन्डस आई से देखना, एक बाइस उसकी रिपोर्टिंग के अंदर से या उसके ऑब्जर्वेशन से, फाइंडिंग से पता लगे कि इसमें थोड़ा सा बाइस एटीट्यूड है, थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। अब एक जगह वो जितना कि शायद ये ओवर परफॉर्मेंस है, शायद ये मोर लॉयल देन द किंग वाली बात है, या कंक्लूडिंग लाइनों में उन्होंने ये लिखा, आप पढ़ के देखिए उसके अंदर। तो ये हम इसका जवाब देंगे। एडवोकेट जनरल साहब, आपका कहना है कि जस्ट बिकॉज ही वाज नॉमिनेटेड और उनका नाम था एज IG पंजाब इन अंडर कंसिडरेशन, तो ये बायस शो करता है सारी रिपोर्ट?
बायस उन्होंने जो है वो आईजी और ये जो सारा रेफरेंस बनाया है वो उसमें है ना, वो उसमें आईजी ने क्योंकि जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है ऑन ओथ स्टेटमेंट है। इसी तरह से जो आपने भी बकायदा तौर पे अपना वहाँ पे जब उन्होंने पेश हुए थे तो उन्होंने अपना एफिडेविट भी वहाँ पे जमा कराया है। और उन बातों को कंसीडर आप देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट जब जिस वक्त हम इसका जवाब देंगे तो जो चीज सामने आएगी। ओके, सो लास्टली मुझे बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तैयारी कर लीजिए, आपको 62(1)(f) का 63(1)(f) का आपको वो तावीज बनाना पड़ेगा सीएम बुज़दार के लिए। सो अब वो आप लिखेंगे वो तावीज? मेरा नहीं, आप तो ये देखें ना, ये कोर्ट की ऐसी बातें जो होती हैं वहाँ, लेकिन जिस वक्त आप फाइनल आर्गूमेंट इस के ऊपर होगी तो वो सूरत और होगी। अभी तो अदालत की है, इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि केस चल रहा है और मैं संदेश हो रहा हूँ। लेकिन ये जिस वक्त हमारा जवाब दाखिल हो जाएगा तो फिर इन एस्पेक्ट के ऊपर मेरे ख्याल में अदालत जो है वो इसको एक जुडिशियल नोटिस लेगी इस बात का कि एक तरफ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन को बुनियाद बनाया हुआ है और एक तरफ जो बाकायदा तौर के ऊपर एफिडेविट है, स्वर्न ऑन ओथ और स्टेटमेंट है, तो क्या उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन जो उन्होंने डेवलप की है इस रिपोर्ट के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफकत महमूद साहब वो कह रहे हैं कि बायस है नेक्टा चीफ का, वो नेक्टा चीफ जो आप लोगों ने लगाया है, जिसकी आई स्टैंड बाय इट, उनकी कहा जाता है कि इम्पेकेबल रेपुटेशन है, नो पॉलिटिशियन कैन अफोर्ड हिम, शायद इसलिए आईजी भी नहीं लगाया। मगर एडवोकेट जनरल का मौकफ कि बायस्ड है और प्रिजम्पशंस के ऊपर है, यानी कि फिर एफिडेविट्स ही करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर क्लोज करते हैं इस मुल्क में। नहीं, मेरा ख्याल है अहमद अवैस साहब क्योंकि वकील हैं चीफ मिनिस्टर के और पंजाब हुकूमत के, वो ज़्यादा जानते हैं मेरे से। लेकिन मैं तो नहीं कह रहा ये, मैं तो कहूँगा कि मैंने जो भी सुना है वो अच्छे पुलिस अफसर हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको आप ज़रा इसको इस जाविये से देखें कि हमारी हुकूमत के होते हुए, फेडरल हुकूमत हमारी, प्रोविंशियल हुकूमत हमारी, इतनी एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि हमने अपॉइंट किया है नेक्टा का हेड, वो एक इंक्वायरी करता है जिसमें कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मतलब या तो ये होता ना कि अगर माफ़ कीजिएगा, इनके ज़माने में कई रिपोर्टें आती थी जो कि लगता था कि जिन्होंने इंक्वायरी की है उन्होंने अपनी मर्ज़ी की इंक्वायरी की है। तो यहाँ तो एक जिस अफसर को हमने लगाया है वो इंक्वायरी कर रहा है और वो कह रहा है कि जी ये गलतियाँ हुई। मगर आपको ताज्जुब नहीं हो रहा, आपके एडवोकेट जनरल ने उसको चार्जशीट कर दिया है बायस्ड कह के, ग्रेड 22 का अफसर जो फ्रंट लाइन टेररिज्म को। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अहमद अवैस साहब मुकामी हालात को मेरे से बेहतर जानते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे कोई उनकी इंटेग्रिटी पे या ऑनेस्टी पे या उनकी उस पर कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है पुलिस अफसर की। लेकिन एक ज़रूर कई दफ़ा मेरे तजर्बे में ऐसे हुआ है कि कई दफ़ा अगर एक छोटे पुलिस अफसर से कोई गलती हो तो उसके सुपीरियर जो हैं वो नॉर्मली उसको कवर करते हैं। ये एक स्पिरिट डी कोर की बात की जाती है कि जी अगर मोरल जो है, मसलन कई दफ़ा मैंने देखा, एक्सपेक्टेशन थी कलीम इमाम से, मैंने कई दफ़ा देखा कि थानों में आपको पता है मावराए अदालत कत्ल भी हो जाते हैं। तो मुझे कई दफ़ा जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो मेरा इस बात पे थोड़ा कई दफ़ा एक प्रॉब्लम होता था एसपी साहबान से कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया करते थे। मुझे नहीं पता कि इस केस में ये है या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारी हुकूमतों के होते हुए उन्होंने एक ऐसी इंक्वायरी की है जिससे नज़र आता है कि कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी ये बात है कि अब फैक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। देखें, चीफ मिनिस्टर साहब की बिल्कुल मैं नीयत पे शक नहीं करता। चीफ मिनिस्टर साहब नए ऑफिस में आए। देखें, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, 17 साल ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, उसके बाद मैंने पहले भी फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर, लेकिन कई चीज़ें हैं मुझे इस महीने में 1.5 में जो मुझे नज़र आ रही हैं, जो पहली मतलब मुझे या भूली हुई थी या पहली दफ़ा नज़र आ रही हैं। तो मुझे भी अपने आप को एडजस्ट कर, ये इसको टीदिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं कि जब आप एक नई सिचुएशन में आते हैं
تو آپ کو اس کے سارے اونچ نیچ سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو میری نظریہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ چیف منسٹر صاحب ہو گئے یا ایس این صاحب ہو گئے, ان کا قطعاً ارادہ یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو انسلٹ کریں یا کچھ کریں. ایک دیہاتی پنچایتی ماحول ہوتا ہے جس سے ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ بہت یوز ٹو ہوتے ہیں, اور سینیٹر صاحب بھی شاید اس کی تائید کریں گے کہ وہ کہیں گے یار آپس میں بیٹھ کے ذرا طے کر لو معاملے کو. تو انہوں نے ایس پی کو کہا ہوگا, ڈی پی او کو, کہ جائیں جا کے اس کو معاملے کو آپس میں گجر نے کہا سب بھگتو گے, all will suffer. اب مجھے نہیں پتا وہ دادا گیری تھی جو ان کی آپ کو کھٹکتی تھی. مجھے یہ نہیں پتا آج پنچایت والا معاملہ ہو گیا. مجھے یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ورڈز اس کے کیا تھے, لیکن ویسے میں آپ کو دیکھیں, میں کوئی انکوائری میں نے نہیں کی, میں تو عمومی طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی کامن اکرنس ہے پنجاب میں بھی, کے پی کے اندر بھی, کہ یار ایک تنازع سا ہوا ہے, چلیں اس کو آپ مل بیٹھ کے کسی طریقے سے. اچھا ایک وقفہ لے لوں اور پھر اس کامن اکرنس کے اوپر بات کرنی ہے کہ کیا از اٹ رائٹ کہ چیف منسٹر کی طرف ہو ایک کامن سویلین بیوروکریٹس پولیس افسران کو کہے کہ تم سب بھگتو گے, جاؤ معافی مانگو. اینڈ ڈی پی او گوندل صاحب کی اپنی ریپوٹیشن الگ, آر پی او ساہیوال شارق کمال صدیقی سمیت اچھی انٹیگریٹی کے لوگ, آپ کے دور حکومت میں شارق کمال صدیقی کو صوبہ بدر کر دیا تھا لالکا کیس میں, اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب نے, اس نے تب بھی معافی نہیں مانگی تھی, تب آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کہتے ہیں بائس ہے اس رپورٹ میں آپ کے نیکٹا چیف کا, اور وہ ساتھ یہ کہتے ہیں پریزمپشنز ورسز ایفیڈیوٹ جو پولیس افسران اور آئی جی نے دیا ہے, کس کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ سر یہ پریزمپشنز پہ رپورٹ نہیں بنائی نیکٹا چیف نے, کال لاگز نکالے ہیں, میسج لاگز نکالے ہیں, انٹرویوز کیے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف منسٹر کی انٹرونشن جو وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہو رہی ہے اس میں, اور آئی جی کا پوسٹ ایز اے ربر سٹیمپ استعمال ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں وزن ہے کہ یہ بائس تھے یا پریزمپشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جو آج ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں, ان کی دو پوزیشنیں ہیں. ایک ہے کہ یہ سب سے بڑے لا آفیسر ہیں پنجاب حکومت کے, دوسرا اس وقت بڑے امپورٹنٹ کیس میں یہ سی ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور سی ایم اس وقت اکیوزڈ ہے. کل فیصلہ کیا آنا ہے وہ عدالت میں ہے, اور یہ ایک سو موٹو کیس میں ہوا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ یہ آج یہ میرٹ میں بات کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ میرٹ میں اس نے یہ کام نہیں تھا یہ کیا ہے. میرٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آئی جی کی بات ٹھیک تھی, میرٹ میں وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر نے جو آرڈر کیا وہ ٹھیک تھا ہماری نظر میں. تو مجھے خوشی ہوتی ایک ایسے آفیسر کو جنہوں نے آپ نے خود لگایا, اور پھر اس بات سے جی کہ اس کا بھی نام آئی جی کے لیے گیا ہوا تھا, ہم نے نہیں لگایا, اور وہ بڑا باعث نکل گیا. آج حکومت میں اگر ہم بیٹھے ہوتے یا حکومت کسی اور جماعت کی ہوتی, ان کی حکومت نہ ہوتی, تو پھر بھی کوئی ایلیگیشن لگایا جا سکتا تھا جی حکومت نہیں ہماری, تو اس لیے لگاتے. فیڈرل حکومت ان کی ہے, پروونسز حکومت ان کی ہے, نیکٹا چیف انہوں نے لگایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ان کے آپ کے ماڈل ٹاؤن آنے سے لے کے کون سی انکوائریاں نکالیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دور کے اندر ایسی انکوائری مہر خالق داد نے دو ٹوک نڈر ہو کے یہ رپورٹ مرتب کی ہے. کبھی شہباز شریف کے خلاف یہ رپورٹ ایسی آ سکتی تھی؟ شفقت صاحب کے لیے بہت مجھے دن دہاڑے مجھے بڑا احترام ہے, عورتوں کے منہ کے اندر گولیاں ماری, آپ کے لیے بھی بڑا احترام ہے, لیکن اگر آپ کائنڈلی دیکھیں یہ کام اگر سو موٹو نہ ہوتا اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کی یہ ڈیوٹی نہ لگاتے, اور میں بہت خوش ہوتا کہ جس لمحے یہ خبر آئی تھی عمران خان صاحب خود ایک انکوائری مار کرتے کہ فلاں افسر اس کی انکوائری کر کے 24 گھنٹے میں اٹھائے, عمران خان صاحب خود اس پہ ایکشن لے لیتے, تو یہ سپریم کورٹ میں معاملہ نہ جاتا. وہ کہتے ہیں اگر میرا چیف منسٹر غلط انوالو ہوا ہے تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں آئی جی کو بھی نہیں چھوڑوں گا, اور میں نے یہ انکوائری ٹیم کرو کی اور مجھے 48 گھنٹوں میں دے. میں شفقت صاحب کی بات مان لیتا, یہ معاملہ انہوں نے نہیں کیا, یہ معاملہ سپریم کورٹ نے کیا. صاحب کا کیس, مانیکا صاحب آج بڑے مگرمچھ کے آنسو روئے بیٹھ کے, ایک بھی بات نہیں آئی چیف منسٹر کی طرف سے, بلکہ میں یہ سب سے بگیسٹ لا آفیسر جو آپ کے صوبے کے ہیں, یہ ان کا پہلا آفیشل ریمارک ہے کسی بھی آفیشل کی طرف سے. آج ویسے انہوں نے کیس ثابت کر دیا کہ کیس ٹھیک تھا. بہرحال ایک چیز ایڈوکیٹ جنرل کی بات سے تو ثابت ہو گیا کہ کیس ٹھیک تھا, اب انہوں نے کسی پہ الزام ڈالا ہے, تو میرا خیال ہے شفقت صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں. میں اس کیس کے بارے میں آپ کیا کہوں, رپورٹ آ گئی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ افسر جو ہے وہ بڑا اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. سب جوڈس میٹر ہے, آپ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں, اگر آپ کے پاس یہ معاملہ آتا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب جوڈس میٹر ہے, کل صبح عدالت میں جانا ہے, لیکن ایک میں عمومی بات اگر آپ مجھے کرنے کی اجازت دیں, کیونکہ مختلف کیسز اس قسم کے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ
ہمارے جو نظام ہے اس میں ایک بڑی عجیب سی ایک کیا کہنا چاہیے کانٹرڈکشن ہے یا ایک عجیب صورتحال ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ عباسی صاحب میرے سے اگری کریں گے. وہ کیا ہے کہ اختیارات سارے سرکاری اداروں کے پاس ہیں یا سرکاری ملازمین کے پاس ہیں اختیارات. عوام کے مسائل جو ہیں وہ بے پناہ ہیں اور ان کو داد رسی نہیں ہوتی ان کی. الیکٹڈ لوگ جو آتے ہیں وہ سمجھے کہ درمیان میں وکالت والا ایک ان کا رول ڈٹرمن ہوا ہے بڑی دیر سے، جب سے پاکستان بنا یہ وکالت والا رول ہے. ہندوستان پاکستان کا جو نظام حکومت ہے اس میں پولیٹیشین کیا کرتا ہے، وہ ایک طرف عوام ہے، دوسری طرف سرکاری لوگ ہیں. پولیٹیشین کا رول بن گیا ہے کہ لوگ پولیٹیشین کے پاس آتے ہیں، اسے کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ کام نہیں ہو رہا. اور جو پولیٹیشین جسے کہتے ہیں نا یہ بڑا ہلکے والا پولیٹیشین ہے جی، لوگوں کا بڑا، وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس اپنے اختیار تو ہیں کوئی نہیں. اگر ایک ایم این اے ہے فار ایگزامپل، ایک ایم این اے ہے، اس کے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، اس کے پاس اپنے اختیار تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ، وہ کسی افسر کے پاس جاتا ہے، وہ کسی پولیس والے کے پاس جاتا ہے. میرا تو دل تھا کہ بہر ایک مجھے ختم کرنے دو. یہ ایک میں اس کے پیچھے بہت ساری تھیریز ہیں اور اپنا رائٹنگز ہیں. میں حمزہ علوی نے آج سے 50 سال 70 سال پہلے دی اسٹیٹ ان پوسٹ کلونیل سوسائٹیز لکھی، جس میں اس نے یہ سارا ایکسپلین کیا، لیکن میں اس میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے کہ عوام کا کوئی بندہ اٹھ کے کسی پولیٹیشین کے پاس آئے، اور یہ بھی کوئی ان یوزول بات نہیں ہے کہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس میں پولیس زیادتی کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، لوگ مارتی ہے لوگوں. I agree with you شفقت صاحب, but the problem is آپ جو پوسٹ کولونیل ایرا یا ہینگ اوور میں لے گئے ہیں, مسئلہ یہ آپ نے تو تبدیلی کا ناعرہ لگایا تھا, تو پھر یہ رپورٹ بتا رہی ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے ایک مثال دی, پولیس نے جو 14 قتل کیے اور عورتوں کو سیدھی سیدھی گولیاں ماری, اس کے اندر اگر کوئی پولیٹیشین جا کے ان کے بڑے افسروں کو اور روز قتل ہوتے ہیں پولیس کے ہاتھوں, روز. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک پبلک ریپرزینٹیٹیوز کا ایک رول ہے. آئی ایگری ود یو. میرا سوال تو سن لیجیے سر, پبلک ریپرزینٹیٹیوز کو آپ نے سمجھانا ہے یا ہم نے اور انہوں نے سمجھانا ہے کہ اب آپ وہ والے پبلک ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جو تھانہ کچہری اور پٹواری کو کنٹرول کرتا ہے, جو اپنا اثر و رسوخ اور انٹرفیرنس کرتا ہے. کنٹرول کا لفظ جو ہے اگر اس کو اس سے لگتا ہے اوہ بیٹھے ہیں جی, بات یہ ہے کہ ملک ندیم عباس نے کیا کیا, آپ کے ایم این اے کھوکھر نے کیا کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روٹین میں چلیں میری سینیٹر صاحب, آپ کے وزیر جیل نے کیا کیا, آپ سینیٹر صاحب سے پوچھ لیں, میں ان کے مثال دیکھیں, میں اسپیسیفک کیسز ڈسکس نہیں کر رہا, بٹ آپ سینیٹر صاحب سے پوچھ لیں کہ لوگ روز اٹھ کے صبح پولیٹیشنز کے پاس آتے ہیں, ہمارے یہ مسئلے ہیں, ہمارے یہ مسئلے ہیں. میرے پاس میرا دفتر بھرا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. میں تو نہیں کہہ رہی ایسا نہیں ہوتا شفقت صاحب, تو کیا کریں پھر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کیوں نہیں ایک اسٹرکٹ احکامات جاری کر رہے کہ اب یہ وہ والی کام, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہزاروں لوگ, سنو بہر, جو ہزاروں لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو کہوں کہ جی میں نے آپ کی کوئی بات نہیں کرنی کسی سے, میں نے کوئی آپ کی, مطلب ہے کہ ان میں سے جو آپ کے آکے کہے گا نا کہ منشا بوم کو تحفظ فراہم کرو یا اس کا بیٹا چھڑوا دو, آپ کہیں گے وہ نہیں, اس نے 200-300 ارب کی اس نے جوہر ٹاؤن کے اندر قبضے کیے ہوئے ہیں, میں اس کے لیے سفارش نہیں کروں گا. اس کا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ, میں مفلس کے لیے کروں گا, ایک ڈیفرنٹ کمزور کی مدد کروں گا. ایک اور دیکھے, ایک پٹواری ہے بہت کرپٹ ہے, مال کھا رہا ہے لمبائی, پبلک ریپرزینٹیو کا جا کہتا ہے کہ جی یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, اس کو ہٹائیں یہاں سے, اس کو سسپینڈ کریں. آپ پبلک ریپرزینٹیو کو سسپینڈ کر دیں گے کہ اس نے کیوں یہ پرابلم جو ہے نوٹس میں. تو جائیے پارلیمان میں پھر اور 62-63F کے اوپر نظر ثانی کیجئے, بیکاز آج چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نہ 63(1)F لگاؤں چیف منسٹر بزدار پہ. چیف جسٹس صاحب ہم ان کی احترام کرتے ہیں, قانون کا احترام کرتے ہیں. میں صرف ایک آپ کو ایک جنرل سچویشن بتا رہا ہوں جو کہ بڑی پرابلمٹک اب ہو گئی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں جی ہمیں ایک, مجھے کہتے ہیں ایک چٹھی دے دیں ہمیں کہ جی میں بڑا کیئرفلی کہ جی لیگل اسسٹنٹ کیئرفل ہو کے. میں سچ بات بتاؤں, یہی بات اگر یہ کر رہے ہوتے ہیں نا اور آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کا حق ہی نہیں پھر حکمرانی کرنے کا اگر آپ یہ سسٹم نہیں صحیح کر سکتے. آپ تو وعدہ کر کے آئے تھے سسٹم صحیح کرنا ہے, 1 مہینے میں 6 ایسے کیسز ہو گئے. میں صرف آپ کو جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھیں, اور عوام جو سن رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے
اس لیے کہ جو ہماری ریاست ہمارے ریاست کے جو کارندے ہیں بائی اینڈ لارج ان میں سے بہت سارے اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو عوام پہ ظلم کرتے ہیں، اور ان عوام کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ عوام کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ سر میں تو دیکھیں نا اگین آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ عوام کو ریپرزینٹ ہی نہ کرو. عوام کو ریپرزینٹ کریں سر، چوروں کو، لٹیروں کو یا ایکسپلوئٹ کرنے والوں کو، قبضہ مافیا کو نہ ریپرزینٹ کریں، ان کے کام نہ کروائیں. کون کہہ رہا ہے کہ قبضہ مافیا کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے؟ سر یہ لیکن اگر میرے پاس اگر میرے دفتر میں ایک غریب آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میرا ایک پرابلم ہے، مجھے وہ تنگ کر رہا ہے، سینیٹر صاحب اگر آپ ان سے پوچھ لیں. آپ کا یہ کہتے تھے بیوروکریسی آپ من پسند لگاتے ہیں، آپ نے گھر کی لانڈی بنایا ہوا ہے پولیس کو اور بیوروکریسی کو، یہ ان کے ورڈز ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیٹ اینڈ آج جو ہو رہا ہے جس کو آج ربر سٹیمپ آئی جی کے پوسٹ کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں کچھ باتیں تو شفقت صاحب نے کہی ہے، میں ان سے پوری طرح اتفاق وہ ساری درست ہیں ہمارے مسئلے، لیکن یہ مسئلے ہمارے ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں ان سے. لیکن بات یہ ہے کہ شفقت صاحب یا ان کی جماعت جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے کبھی ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ الزام میں چلے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں گے. بیوروکریسی کے متعلق جو آپ نے بات کی ہے، جو ہمارے افیسر تھے بائی اللہ سب سے زیادہ انہوں نے وہ رکھے ہوئے یا انہوں نے لگائے ہوئے، اگر وہ غلط تھے اور ہمارے بڑے چاہتے تھے اور وہ ٹھیک نہیں تھے تو مجھے شک تھا کہ یہ شاید کسی کو صوبے سے دوسرے صوبے میں بھیج دیں گے. جو میں نے بات کی وہ غلط تو نہیں، میں نے اس کو تو پہلے پورا. اب یہ معاملہ جو ابھی جو اٹھا ہے، جو اس میں دو باتیں ہیں میرا خیال دیکھنے والی. ایک تو یہ ہے کہ کیپیسٹی ایشو بھی ہے. انہوں نے ایک ایسے آدمی کو ایک بہت بڑی پوزیشن میں بٹھا دیا. اگر شفقت صاحب نے بہت ٹھیک کہا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی حکومتیں چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ جب 6 مہینے بعد جب واپس آئیں گے نا، یہ جو باہر بیٹھا ہوا جب آدمی ہوتا ہے نا، اسے الزام لگانا، گالی دینا، ڈرنا دینا، کنٹینر پہ چڑھ کے، وہ بڑا آسان لگتا ہے. ابھی جو رویہ ان کا پارلیمان کے اندر ہے، میں شفقت صاحب کی بات نہیں کرتا لیکن کچھ ساتھیوں کا، جس طرح آج سینٹ میں انہوں نے حال کیا ہے، جس طرح یہ فواد چودھری صاحب نے، یہ میں یقین مانیں گا ہمیں سمجھ غلط کہا ہے ویسے نہیں. دیکھیں طریقہ ہوتا ہے غلط کہنے کا، یہ ٹریڈیشن ہے کچھ آفسز کی. آپ ایک آدمی کے بارے میں مت کہیں، آپ کے پاس پاور ہے اس وقت، آپ حکومت میں، میں نے غلط کیا ہے، شفقت صاحب نے میرا بہت تعلق ہے، یہ میرے پہ رحم نہ کھائیں، یہ میرے خلاف کیس رجسٹر کریں. آپ نے بھی یہی کیا تھا، آپ نے بھی اتنے الزام لگائے عمران خان سے لے کے چودھری نثار نے، اعتزاز میرے پر ابھی تک دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہے. غربہ پروری کا الزام پہلے پیپلز پارٹی تھا، آج آپ پہ لگ رہا ہے. آپ سے بہت مہربانی ہے، میں پرانے پاکستان کی بات نہیں کر رہا. پرانے پاکستان میں سب غلط تھا، ہم غلط تھے، حکومتیں غلط تھیں. میں مہربانی کر کے میں نئے پاکستان کی بات کرنے جا رہا ہوں. میں نئے پاکستان کے، یہ تو ولیوں کی حکومت ہے، یہاں تو لینگویج اچھی ہونی چاہیے، یہاں تو زبان اچھی ہونی چاہیے. اب یہ چیف منسٹر صاحب والا معاملہ دیکھیں، ایسی بات کی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے چیف منسٹر والا صاحب والا، یہ کیوں معاملہ اٹھا ہے کہ اگر یہ کسی عام آدمی کے ساتھ پنجاب میں یہ حرکت پولیس نے کی ہوتی تو کسی نے توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، نہیں دیتا. یہ تو کہاں سے میسج گیا؟ یہ میسج آتا ہے بنی گالا اور ان کے گھر تک پہنچتا ہے. معافی مانگی ہے چیف منسٹر نے، آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ نہیں کروں گا. اب ہمیں بڑا دکھ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسی دن ٹی وی پہ آتے، عمران صاحب یہ کہتے، ایک مجھے ایک جملہ، عمران خان صاحب کہتے کہ پہلے میرا چیف منسٹر مجھے بتایا کہ اس کو کس نے فون کیا، میں نے نہیں کیا، اس کو کس نے فون کیا، کیوں ایسا فون کیا گیا ہے، اور چیف منسٹر نے یہ حرکت ایسی کی کیوں ہے. یہ اس کے بعد یہ اگر واقعہ صرف یہ ہوتا نا، اور میں آج خوشی ہوتی میں ان کو مبارکباد دیتا کہ اگر یہ اس فیملی سے یہ واقعہ نہ ہوتا، کسی عام شہری کا واقعہ ہوتا، پھر تو میں یہ کرتا کہ اگر یہ انہوں نے کوئی تھوڑا سا آگے بھی چلے گئے تو مجھے داد میں ان کو دیتا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب یہ اقتدار میں نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ فیملی ساری جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. مجھے صرف شفقت صاحب یہ بتا دیں کہ اس چیف منسٹر کو اس رات کو کس نے فون کیا ہے، اور اس نے رات کو صبح ہو جاتی تو آئی جی کو کہتے تھے سسپینڈ کرتا نہیں، رات 1:30 بجے لوگوں کو بلا کر 2 بجے دیتا ہے. جب رپورٹ میں آیا یہ فون کس کا گیا تھا، یہ فون کس کا گیا تھا، میرا سوال آپ کے توسط سے پوچھ دیں گے یہ فون کس کا گیا تھا چیف منسٹر کو. کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ جو ہوا صحیح ہوا، کوئی نہیں کہہ رہا. چیف منسٹر صاحب نے جا کے معافی بھی مانگ لی ہے، سپریم کورٹ میں مانگ لی ہے. اور وہ ایک شریف آدمی ہے، سنو، وہ ایک شریف آدمی ہے جس کو یہ چلاکیاں جو کہ ان کے دور کی چلاکیاں ہیں نا، کہ ادھر کھبی دکھائی تو سجی مارتی، وہ چلاکیاں اس کو نہیں آتی. اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، پیش ہوتا ہے. اس نے پیش ہوا جا کے، اس نے جا کے کہا دیکھیں بات یہ ہے،
एक्नॉलेज कर लिया, नहीं करूंगा, पता नहीं था, एक्नॉलेज कर लिया। चीफ जस्टिस एक बड़ा खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कब तक माफ करता जाऊं। सर आपको लगता है इट्स टाइम के 62 1F 63 को रिव्यू करना चाहिए पार्लियामेंट? बिल्कुल, इसको तो फौरी तौर पर करना चाहिए जी। मैं सवाल ये तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि इनके लीडर को क्योंकि उन्होंने नाअहल किया ना, तो आप कह रहे हैं रिव्यू करना चाहिए। 18वीं तरमीम में तो ये कह रहे थे नेड़े नहीं लगना, इसको नहीं टच करना। ये सजा से पहले भी, सजा से पहले सर 18वीं तरमीम में आप और जमात इस्लामी खड़े हो गए थे, इसको हाथ नहीं लगाना। मुझे कुछ अपना जाती पोषण भी तो नहीं, वो वक्फे के बाद मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इसको पहले एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, और नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और सफदर साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तफसीली फैसला आया है, बहुत ही तफसीली है, इसकी डिटेल्स देंगे एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है एवनफील्ड वर्डिक्ट के हवाले से, जो कन्विक्शंस के हवाले से और जो बेल ग्रांट की गई है मियां साहब और उनकी साहबजादी को। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैसला, और क्यों है, क्योंकि ये आपको एक विंडो देता है, पीक देता है कि जो अपील के अंदर क्या होने जा रहा है इफ़ एंड अनलेस नैब करेक्ट्स इट्स कोर्स। वसीम सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, सदर भी रह चुके हैं, चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। वसीम सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा ये 40-45 सफ़ात पर जो मुश्तमिल फैसला है, इज यूजुअली दिस द केस? क्योंकि मैंने जितने भी प्रेसिडेंट्स के देखे हैं, 1 2 चले 3 या 4 कर लीजिए पेजेस के ऊपर बेल के फैसले आ जाते हैं, इतना डिटेल्ड फैसला? टू रिकॉग्नाइज कि ये आम केस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और इसमें जो शख्सियात हैं वो भी अहम है, इसके असरात भी बहुत अहम है, तो इसलिए ये मेरे ख्याल में जजमेंट काफी तफसील से है। आप सही फरमा रही हैं कि नॉर्मली ये इतने लंबा नहीं होता, और एक टेंटेटिव सा असेसमेंट होगी, अदालत फैसला करती है, लेकिन इसमें जिस तफसील में गए हैं और जो उनकी कंक्लूजन है, वो इसी तरफ निशानदेही कर रही है कि ये जजमेंट उनको बहुत कमजोर नजर आ रही है, और उन्होंने इसका निशानदेही भी कर दी है कि अल्टीमेटली इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सो लगता यही है कि वो मुतमिन नहीं है इस जजमेंट की स्ट्रेंथ से, वो समझते हैं कमजोर है और ये अल्टीमेटली होल्ड नहीं करेगी। आई थिंक दैट इज द impression that I get after reading all these. और वसीम सज्जाद साहब, ये तो एक बड़ी नैब के खिलाफ भी चार्जशीट है, वो कह रहे हैं नैब के लर्नेड काउंसिल्स हु हैव एनविएबल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस, वो हमें कह रहे हैं कि गूगल कर लो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की वैल्यू, वो अपील में भी नहीं जाते। इट्स इनक्रेडिबल। आपको क्या लग रहा है कि वाकई नैब के हवाले से ये इक्विटल के लिए भी किसी अपील में ना जाना, फिर कहना गूगल कर लो? जी ये सही है जी, उन्होंने काफी क्रिटिसिज्म की है, और ये जो उन्होंने नक्स निकाले हैं या उसमें उन्होंने निशानदेही की है कि क्या कमजोरियां हैं, इसका सारा बोझ प्रोसिक्यूशन पे जाता है, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि वो मुकदमे को साबित करें। तो इसमें ये जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जी इन्होंने प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी डिटरमिन नहीं की, और खुसूसन जब उनको इक्विट कर दिया वो 15 में, तो उसके खिलाफ अपील भी नहीं की, जिसका मतलब ये होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी उस इक्विटल को और उस हद तक इस जजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कोई चैलेंज नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये एक डिफेंस के लिए बहुत फायदा होगा और प्रोसिक्यूशन के लिए इसका बहुत नुकसान होगा। तो लगता यही है कि प्राइम ऑफिसर उन्होंने जो व्यू लिया है, लगता ये है कि यही व्यू आगे चलेगा, क्योंकि काफी तफसील के बाद, काफी बहस के बाद, काफी देर के बाद उन्होंने इस नतीजे पे वो। एंड लास्टली सर, केस कमजोर है या प्रोसिक्यूशन? मेरा ख्याल है देखिए ना, काम जो अदालत के सामने आता है वो केस होता है जो प्रोसिक्यूशन बना के भेजती है। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन न की हो, कोई मटेरियल चीज छोड़ दी हो, या जिस तरह बड़ी मेजर फ्लॉज हैं कि जी उन्होंने वैल्यू असेस नहीं की या कोई गवाह सही पेश नहीं किया, तो ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पे आती है, और वो जो बोझ होगा या बर्डन होगा प्रोसिक्यूशन पे फॉल करेगा। सो जो भी वाकयात हों, इस वक्त तो अदालत के सामने वो केस है जो कि प्रोसिक्यूशन सामने लाई है, और उस बारे में हाई कोर्ट मुतमिन नहीं है, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम इससे मुतमिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब हमारे पास है। सर, आपकी तो 2-2.5 साल की सारी मेहनत ये ज़या होती दिखाई दे रही है, नैब में पेश ही नहीं होते। खैर वो तो डिटेल की बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जजमेंट जब सस्पेंड होती है
تو اس کا مطلب ایکویٹل نہیں ہوتا. نہیں ایبسلیوٹلی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ جو ہے سزا معطل ہے, سزا کنوکشن نہیں ہٹی. Conviction وی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو کنوکشن بھی ہٹ جائے گی اگر اسی طرح چلتے رہے, یہ بتا رہی ہوں. وہ ابھی اس کے کئی مرحلے ہیں, ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے, سو کئی مراحل ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا لیگل سسٹم ہے بالکل ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی کوتاہی پروسیکیوشن کی طرف سے ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لا منسٹری ہے اس کو ضرور چیک کرے گی, اس کو دیکھے گی, کیونکہ میں نے ڈیٹیل اس کی فیصلہ نہیں پڑھا. لیکن میں ایک چیز ذرا تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو مقدمات بنائے جاتے ہیں, مثلا اب ہمارے اوپر بہت سارے انکلوڈنگ عمران خان, قتل کا مقدمہ, دہشت گردی کا مقدمہ, اینٹی ٹیررسٹ کا, ابھی ATS لگانا, مطلب اس قسم کا میں پوچھتا ہوں سینیٹر صاحب سے کہ بھئی یہ کیا آپ لوگوں نے اپوننٹس کے خلاف اس قسم کے مقدمے جو بنانا, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ان کے فیصلہ ہے وہ تو آپ لوگ نہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. بالکل. کون سی کی ہے؟ خواجہ سعد رفیق میں ابھی پرسوں مل کے آئی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ پورا نیب میرے خلاف لگا دیا, میرے گھر کو ہراساں کر رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق کی ساری باتیں آپ مان لیتے ہیں, میں تو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں اگلے 15 دنوں میں یہ اطلاعات ہے مجھے کہ مجھے گھیرا تنگ کرنا ہے میرے خلاف کسی طرح بائی الیکشن سے پہلے. ان کا پیراگون سٹی کا MNA دوست جو ہے ان کا کالنگ پارٹنر وہ بھی اٹھا لیا آپ نے بٹ صاحب کو. خواجہ سعد رفیق کے جو مسائل ہیں نیب کے ساتھ, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی تھے, اس سے پہلے بھی تھے, بلکہ جب وہ وزیر تھے اس وقت سے ان کے تھے. ان کا ہماری گورنمنٹ کے آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر پیراگون میں جو اگر کوئی لوٹ مار ہوئی ہے اور اس میں وہ علیم خان بھی تو یہی گلا کرتے تھے میرے خلاف ہی ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے, یعنی یہ جب وہ جو گلے کر رہے تھے وہ سچ تھے, مگر آپ کو شک کا فائدہ دیا جب نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر پیریڈ میں یا اس سے پہلے جب سعد رفیق صاحب خود وزیر تھے تو اگر ان کے خلاف نیب کارروائی کر رہا تھا کہ جی لوٹ مار ہوئی ہے پیراگون کے اندر, تو اس کے اندر ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اگر وہی انکوائری آگے چل رہی ہے تو اس کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کر رہے, لیکن جو انہوں نے کیا ہے اس کے مثال میں نے دے دی آپ کو. جی سینیٹر صاحب دیکھیں, ایک تو شفقت صاحب نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی حکومت کو بھی جب وہ حکومت میں ہو تو اسے کسی کو سیاسی بنیادوں پر وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے, نہ وکٹم کرنا چاہیے. آج تو نہیں ہو رہا نا, وہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی جا کے PTV پہ حملہ کرے گا, اگر کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ کرے گا, اگر پولیس فورس کو دن داڑے کہنے پہ مارے گا, یہ فورس آپ کی بھی ہے نا, یہ ہماری تو نہیں ہے. جب یہ کام آپ کریں گے تو پھر کیا ہو, ایسا نہیں ہوگا. ہمارے اتنے بڑے ورکر تھے جب میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے, کسی نے ایک پتھر بھی نہیں پھینکا. پنجاب حکومت نے سب پہ یہ دہشت گردی کا پرچہ دے دیا تھا ان ورکروں میں کہ آپ ایئرپورٹ کی طرف کیوں جا رہے تھے. ہم نے روئے اور ہم نے شکوہ نہیں کیا. سر ایک میاں صاحب کی انکم ہے جو ثابت نہیں ہونے کو آ رہی, اس کیس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں اس کیس میں آ رہا ہوں. ہم سب, میں نے کئی آپ کے شو میں بھی کام کہہ رہے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں ہے, یہ 2018 کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا تھا. جب بشیر صاحب نے ججمنٹ دی اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ججمنٹ دی, اس ججمنٹ میں جج صاحب نے خود لکھ دیا تھا کہ پروسیکیوشن فیل ہو گئی ہے, کہ ان کے خلاف جج بشیر نے کیا تھا سب کچھ خود 2018 کا الیکشن کروانے کے لیے. بلکہ کنوکشن سے تو آپ کو سن تو لیں, انہوں نے کہا ججمنٹ میں کس نے کیا تھا الیکشن ہرانا, کس نے تھا؟ ذرا میں اس پہ آ رہا ہوں. ان میں یہ بھی شامل تھا, ٹائم نہیں جلدی آ ذرا پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تو اس پہ تو جواب دینے دینا. انہوں نے لکھ دیا تھا کہ کرپشن کو کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. اب یہ معاملہ گیا ہائی کورٹ کے سامنے. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے کرپشن کا کیس تو وہیں ختم کر دیا جب جج نے لکھ دیا. اس نے کہا پریزیومیبلی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ایسٹ ہیں وہ ان کے انکم سے میچ نہیں کرتے. تو اس نے کہا ان ایسٹ کی کوئی ویلیو آپ نے لگائی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے لگائی. انہوں نے کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پتا. آپ پاک دامن تو نہیں ہوتے, آپ نے کون سے فورم پہ اپنا ذرائع آمدن بتایا؟ آپ بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں. نائلی نہیں ہے, یہ کیس ہی نہیں تھا. سوال کر رہی ہوں اگر آپ سمجھنا چاہیں. میں سمجھنا چاہتا ہوں, یہ کیس ہی نہیں تھا. یہ بہت سینئر ہیں, بہت سینئر ہیں, انہوں نے جانتی ہیں یہ بات, ججمنٹ بھی پڑی. تسی چھیڑ لو. انہوں نے یہ کیس تھا ہی نہیں. ہم کہتے تھے کہ کرپشن, یہ ہمیں سزا کس بات ہوئی ہے, ہم کہتے تھے کہ یہ اقامے سے زیادہ نہیں جائے گا, اور اقامہ بھی جعلی جو انہوں نے کہا کہ وہاں سے یہ تنخواہ لی تھی, یہ اس کیس کی طرف لے کے جائے, یہ ساری ججمنٹ چاہیے. اب آج جو فیصلہ ہے, آپ ویسے واٹ آئرنی, واٹ آئرنی, ڈرامٹک آئرنی اگر آپ کے دور میں یہ کمپلیٹلی کلین چٹ. ذرا ایک جواب دینا,
یہ کہتے تھے کہ اونٹوں پہ لاد کر ہم ایویڈنس لائیں گے. ہم نے امریکہ اور انگلینڈ سے ایویڈنس لے کے آئے, ہمارے پاس ایویڈنس ہم لے کے جائیں گے. وہ ایویڈنس انہوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے, یہ ایویڈنس کچھ کو دکھائیں گے, یہ ایویڈنس کہاں لے کے جائیں گے. اگر ہمارے پاس ختم ہو گیا, آخری سوال کرنا ہے, یہ لا حاصل بحث ہے. ابھی میرا وقت کم ہے. آپ لوگ ابھی گورنمنٹ موڈ میں آ گئے یا ابھی بھی اپوزیشن موڈ میں ہیں؟ یہ چوہان سے لے کے فواد چودھری سے لے کے کل پرویز خٹک سے لے کے آپ کر کیا رہے ہیں اندر؟ ہم بالکل حکومت کر رہے ہیں, لیکن ان کے دور میں جو لوٹ مار ہوئی ہے سر اس پہ ایکشن لیں, اور اس پہ جو اب نواز شریف آج تک ایکسپلین نہیں کر سکے کہ جی ان کی پراپرٹیز کہاں سے انہوں نے نہیں کرنی تھی, پروسیکیوشن نے کرنا تھا پہلے اپنا کیس. نہیں یہ تب ہوتا ہے نواز شریف کہ پہلے آپ اپنا کیس ثابت کرتے ہیں یہ الزام ہے. یہ بری حکومتوں کی وجہ سے ایک لوٹ مار جو پچھلے 10 سالوں میں ہوئی, 20 سالوں میں ہوئی, اس کی وجہ سے آج ہمیں موقع ملا ہے. You think کہ it is appropriate and fine کہ مجروں کا ذکر ہو رہا ہے, باپ دادا کا ذکر ہو رہا ہے, لوڈر تھا تو, تیرا بھائی یہ تھا تو, تڑانگ ہو رہی ہے. Is it fair? جرم ہے اگر کوئی پوزیشن ایسی میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس قسم کی بات نہیں کی. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ وہ بات کس سیاق و سباق میں تھی, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں. لیکن میں آج یہی سمجھنے کی کوشش کری ہوں آج فیئر کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ سنجرانی کا یہ کہنا کہ پہلے معافی مانگو اور پھر بات کرو آگے, یا فواد چودھری صاحب کا ڈٹ جانا, فیئر کیا تھا؟ میں ایک چیز تو ضرور کہوں گا, جس قسم کی زبان, میں اس وقت سینٹ میں بیٹھا تھا, جس قسم کی زبان مشاہد اللہ بول رہا تھا, کمینوں کی حکومت, یہ وہ, مطلب ہے کہ گھٹیا ترین باتیں کرنے کی عادت ہے اس شخص کو. اور اس کے اوپر اگر آ کے فواد چودھری نے یہ کہا کہ یہ اخباری تراشے ہیں اور ان اخباری تراشوں کے اوپر آپ کے بھائی ایسا نہیں, تو وہ کیوں اس میں کیا برائی ہے اس کے اندر؟ اگر مجھے مشاہد اللہ کی آپ ٹی وی پروگرام نکال کے دیکھ لیں, جس قسم کی زبان وہ استعمال کرتا ہے, جس قسم کی لڑائیاں اس نے اور جس قسم کی گندی زبان مختلف ٹی وی پروگراموں میں اس نے استعمال کی ہے, وہ تو اب میں فواد کی جگہ ہوتا تو کیچڑ کا جواب کیچڑ سے ہی دینا ہے. نہیں, اس کے ساتھ میں تو منہ نہ لگاتا, کیونکہ اس کی جو زبان ہے, اور اس دن بھی لگا ہوا, حکومت آ گئی, ختم ہو گیا, جواب تو دینے تک. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ ساری کیبنٹ کی ہوتی ہے, یہ کیبنٹ کے وہ وزیر ہیں. انہوں نے دوسرے ہاؤس میں ایک الزام لگایا, چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ الزام آپ نے غلط لگایا, اور آج آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے جس ایک دوست پہ لگائے, آج جو انہوں نے استعمال کیا ہے اس سے زیادہ بظاہری زبان اور ہو سکتی ہے. کسی اپنے دوست کے لیے, کسی پارلیمنٹیرین کے لیے دعا نہیں ہے کہ بس الزامات سے بات آگے بھی بڑھے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کیسز بنائیے, ان کو ثابت کیجئے, اور آف کورس اس حد تک نہ جائیے that we all as a nation come to a point of no return. Good night, اللہ حافظ.